بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان مکرم ہیں شاعر خوشنوا جناب سعید راجہ۔ جناب سعید راجہ ناظرین ایک سرکاری ادارے میں نہایت اہم منصب پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ان کا کار منصبی ایسا ہے جس سے شخصیتیں تشکیل پاتی ہیں اور قد آوری انسان کا نصیب بنتی ہے۔ نہایت شریف و شائستہ و متین ہمارے یہ عزیز سیرو فی الارض کے حکم قرآنی کی بجا آوری اپنے کار منصبی کے حوالے سے کئی بار کر چکے ہیں، اور یوں انہیں آئیوری کوسٹ، لائیبیریا، سوڈان، مراکش، پیرس، فرینکفرٹ، زیورچ، وینس، ویٹیکن سٹی، روم، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی وطن عزیز کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ ان کی شاعری کی کتاب اس کی آنکھ بتا سکتی ہے 2018 میں اشاعت پذیر ہوئی اور اسے جملہ معتبر ادبی حلقوں میں بہت اعتبار حاصل ہوا۔ ان کے کچھ اشعار دیکھیے کہ لفظوں میں اس جمال کی ترسیل کیسے ہو، ان کرتیوں سے آئینہ تشکیل کیسے ہو۔ ہمارے ساتھ انوکھی ہی واردات ہوئی، ہمیں نصیب کے معنی غلط بتائے گئے۔ رقص زندہ تھا آئینے میں کہیں، کرتیوں سے لہو نکل آیا، اور کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں اور میں فالتو نکل آیا۔ بچپن سے جڑی یاد کا صندوق ہے خالی، مٹی کے کھلونے بھی ہمارے نہیں نکلے۔ عہد حاضر کے نہایت معتبر شاعر و دانشور جناب افتخار عارف ان کی شاعری کے بارے میں خامہ فرسا ہیں کہ سعید راجہ غزل کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں۔ دل و دنیا کے واردات کو بحسن و خوبی اپنی غزل میں بیان کر دیتے ہیں۔ جو کہنا ہوتا ہے وہ کہنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور جو چھپانا ہوتا ہے اسے چھپانے پر بھی دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی غزل میں ایمائیت کی ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جو پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ یہ صفت سعید راجہ کی نسل کے بہت کم لوگوں کو میسر ہے۔ سادگی اور ہنر آفرینی ان کی غزل کا خاصہ بھی ہے اور شناخت بھی۔ تو ناظرین آئیے اس دیدور انسان، ہنرور شاعر اور محبت بھری شخصیت سے مکالمہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعید راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم وافی نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ آپ کی بہت عنایت کہ آپ نے ہمیں اپنی رفاقت کا شرف بخشا۔ جناب انٹرویو اب شروع کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں گے، اور میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، اور آپ جو شاعری کی جانب آئے تو آپ کی پرورش میں کون سی ایسی باتیں تھیں جس نے سعید راجہ کو سعید راجہ پوئٹ بنایا؟ ضیاء الدین نعیم صاحب، میں بنیادی طور پہ تحصیل گجر خان کے ایک گاؤں ہے پائمال، اچھا، وہاں کا رہنے والا ہوں جی۔ اور کیونکہ والد صاحب سرکاری ملازم تھے جی، تو ان کے ساتھ ہی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ کچھ عرصہ کوئٹہ میں، اچھا، اور پھر منگلہ میں اچھا، کچھ عرصہ، وہاں پہ ایک ایف جی اسکول تھا، خوب، ایف جی ماڈل اسکول، اچھا اچھا، ٹھل کالونی میں، ٹھیک، تو وہاں پر جو ہے وہ میں نے کی۔ اس کے بعد پھر میں جو کیڈٹ کالج ہے، ملٹری کالج جہلم، اچھا، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم باقی مکمل کی۔
تو شاعری کی کا جہاں تک تعلق ہے تو میری بنیادی طور میری فیملی میں تو کوئی ایسا شخص اچھا کوئی نہیں تھا؟ جی جی جس کا کوئی ادب سے کسی قسم کا لگاؤ ہو، اچھا، نہ ہی میرے ارد گرد کوئی ایسے لوگ رہے۔ کتابیں آپ کے گھر میں آتی تھیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا، کوئی رسالے نہیں آتے نہیں تھے؟ آتے تھے، لیکن اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو ہم اب تو شاید وہ یہ کلچر کم ہو گیا، جی لیکن جب ہم پرائمری میں اور مڈل اسکول میں پڑھا کرتے تھے جی، اس وقت بزم ادب ایک بالکل جو بالکل پیریڈ ہوا کرتا بالکل تھا، ہوتا تھا۔ تو اس میں بڑے شوق سے حصہ لیا اچھا کرتا اچھا، بچپن سے ہی بچپن سے اس میں ہی شریک ہوا کرتے تھے؟ جی جی جی، اور اسی وجہ سے مجھے یاد ہے میں کلاس 6 میں تھا کوئٹہ میں، اچھا تو وہاں ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا جی الف بے جیم، ٹھیک، تو یہ ذہنی آزمائش کے اچھا حوالے سے، اچھا معلومات کے حوالے سے پروگرام، تو اس میں نے اپنے اسکول کی طرف سے نمائندگی کی خوب اور وہ خوب، پروگرام بھی جیتا۔ اچھا تو اچھا اچھا، اس وقت کوئٹہ ٹیلی ویژن سے وہ نشر ٹھیک ہوا۔ ٹھیک ٹھیک، مطلب یہ تعلق ضرور تھا، یہ تعلق ضرور اسٹیج تھا کہ پر آنے کا جی، اور کچھ پیش کرنے کا بھی۔ جی جی بالکل، اچھا اور تو یہ اس طرح وہ کتاب کے ساتھ کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق تھا، اچھا کوئی تعلیم و تربیت کہیں سے مل گیا، اچھا کوئی اچھا، اخبار مل گئی، تو بچپن سے ہی آپ یہ جی جی رسالہ ملا تو پڑھنے پڑھتے کا تھے آپ؟ یقیناً مجھے شوق رہا، شوق تھا، اچھا۔ اور لیکن میرے ارد گرد کوئی ایسے دوست احباب یا اساتذہ نہیں تھے جو جی جی جی، جن سے میں شاعری کے حوالے سے کنیکٹ کرتا۔ اچھا اچھا اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 9ویں جماعت میں تھا شاید، جی جب میں نے پہلی بار شعوری طور پہ شعر کہنے کی کوشش کی، اچھا، خوب خوب، لیکن کیونکہ ماحول نہیں تھا جی ہاں جی ہاں۔ تو وہ بھی خواہش کہیں، تو 9th میں آپ تھے کہاں؟ کیڈٹ کالج میں؟ جی جی میں جہلم کیڈٹ کالج میں اچھا، تھا، جی ہاں، تو وہ پھر کہیں وہ پھر خواہش دب جو ہے گئی وہ وہ، دب جی گئی، اچھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں جب ملازمت سرکاری ملازمت میں نے یعنی کئی سال کے بعد، کئی نیچرلی سال کے بعد، کئی سال کے بعد، جی ہاں جی، تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں 1991 کی بات جی، کہ میں نے دوبارہ لکھنے کی اچھا پھر کوشش شروع کی، تو اس دوران آپ کا جو کتابوں سے ربط ہے وہ وہ برقرار رہا؟ بہت زیادہ نہیں تھا، اچھا، بہت زیادہ نہیں نہیں تھا، اور شاعری سے بھی؟ شاعری سے بھی کوئی شاعری البتہ یاد کیونکہ کرنے مجھے سے؟ کیونکہ پڑھنا میں نے ضرور شروع کیا ہوا تھا، اچھا غالب کو بھی پڑھا، میر کو، اچھا اچھا، ابراہیم ذوق، خوب داغ، خوب خوب، مطلب جو اچھا یہ اساتذہ تھے، اپنے طور پر؟ جی جی اپنے طور کیونکہ ان کو پڑھنا بھی تو پر، بہرحال جی جی، اور اقبال کو ہم بڑے شوق سے پڑھتے تھے، کوئی میلان جب تک نہ ہو آدمی پڑھتا تو جی نہیں جی ہے، بالکل، تو آپ کو تھا یہ میلان؟ وہ یہ میرے اندر یہ قدرتی یہ تھا، ٹھیک ٹھیک، اس طرف رجحان تھا، تو یہ میں پڑھا کرتا تھا۔ اچھا مجھے یاد ہے انیشلی میں نے کچھ مضامین لکھنے شروع کیے، وہ اچھا، اپنے پاس ہی میں ان کو رکھتا تھا، اچھا اچھا، ظاہر نہیں اس طرح کیا۔ وہ مضامین کن موضوعات پہ لکھتے تھے عام طور پہ؟ جو معاشرتی اچھا جو اچھا مسائل اچھا ہیں ان کے اچھا، حوالے ان سے، کے بارے میں، ان کے حوالے سے، اچھا، بہت خوب بہت خوب، لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گیا جی آہستہ اچھا آہستہ۔ اچھا اچھا، تو مجھے جو باقاعدہ میں شاعری کی جی طرف، جی، میرے ارد گرد جو دوست احباب تھے، 2005 کی بات ہے اچھا کہ میں نے پھر 1991 میں کچھ لکھنا شروع کیا، لیکن پھر ختم ہو گیا کیونکہ ارد گرد لوگ نہیں تھے، پھر مصروفیت بڑھ گئی، سرکاری جو کام کاج زیادہ اس ہو کے گیا، حوالے سے کام کاج زیادہ ہو گیا، ٹھیک، پھر لوگ نہیں تھے، ایسا ماحول نہیں تھا۔ اچھا، پھر یہ 2005 میں یہ خواہش جاگی ہمارے اندر، اچھا بہت خوب، اچھا اور پھر میں نے یہ لکھنا شروع کیا، اچھا، لیکن اس وقت مجھے اوزان کا یا بہور کا کوئی علم نہیں تھا، جو علم عروض ہے اس سے میری شناسائی نہیں تھی۔ ویسے شعر کہتے تھے، شعر سناتے بھی تھے احباب کو؟ جی جی بالکل، وہ کیونکہ لکھنا شروع کیا تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ داد بھی دے، بالکل، تو بہت قریبی دوستوں کو پتا تھا ٹھیک کہ یہ لکھتا ہے، ٹھیک، اور وہ پھر فرمائش کرتے تھے۔ اچھا اچھا، پھر 2006 میں مجھے میرے ساتھ ایک کولیگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک اور ان کے دوست تھے، اچھا، ان کے والد صاحب شاعر، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم ان سے رابطہ کریں تاکہ باقاعدہ کسی استاد کا اہتمام کیا جائے۔ تو وہ ڈاکٹر میزان جلیل علی صاحب کے صاحبزادے، اچھا اچھا اچھا، تو وہ ان کے دوست تھے، انہوں نے پھر جلیل علی صاحب کو کہا کہ اس طرح ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہیں شوق ہے، انہیں شوق ہے، اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا، وہ جب پنڈی آئیں تو
میں اس وقت سکردو کے ایریے میں تھا. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا جب پنڈی آئیں تو مجھ سے مل لیں. ٹھیک. تو پھر میں ان سے جو کچھ میں نے لکھ رکھا تھا اچھا وہ لے کے آپ لے کے میں آیا جنوری 2009 میں. اچھا 2006 میں. 2006 میں. اچھا. اور ان سے ملا. ٹھیک. تو یقیناً وہ کیونکہ کسی اس کا سر پیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. آپ نے بتایا کہ اذان وغیرہ سے اس طرح واقفیت نہیں تھی. ٹھیک. تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک شعر جو ہے جی وہ درست ہوا اس سارے مسودے میں. جو پورے مسودے میں ایک شعر درست ہوا. مجھے علی صاحب کہنے لگے یہ پتہ نہیں کیسے وزن میں ہے. تو وہ تھا کہ رہتا ہے میری آنکھ میں منظر کوئی ایسا. اچھا. خوابوں کو میری نیند میں آنے نہیں دیتا. خوب خوب. تو پھر ایک نظم تھی وہ بھی مکمل جو ہے وہ وزن میں تھی. ٹھیک. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے کہہ لیا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک عروض کی کتاب جو ہے وہ دیتا ہوں. ٹھیک. اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی. ٹھیک. تو بحر الفساد لے کر آئے اپنی لائبریری سے. اچھا اچھا. تو میں نے جیسے ہی وہ کتاب جی اٹھائی تو کیونکہ شوق تو تھا جی تو وہ تجسس کے مارے میں نے کتاب کو کھول کے دیکھا کہ اس میں ہے کیا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس کو کھولا تو اس کی زبان اتنی مشکل تھی درست کہ اس کا جو اثر تھا وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو علی صاحب کہنے لگے میں آپ کو پھر کوئی اور کتاب دوں گا. تو وہ کتاب انہوں نے مجھ سے وہ بھی انہوں نے لے لی واپس. تو اچھا. اس وقت کی بات چیت سے یہی تھا کہ شاید میں اس کو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بڑھ سکوں گا. ٹھیک. لیکن جب میں جانے لگا علی صاحب سے مل کے تو میں گاڑی میں بیٹھا تو پھر واپس آیا. اچھا. میں نے کہا سر جب میں اگلی بار آؤں گا تو یہ سیکھ کے آؤں گا. تو وہ مسکرائے اور میں چلا گیا. ٹھیک. پھر میں نے لائبریری سے وہاں پہ جا کر چراغ سخن مجھے نظر آئی. اچھا اچھا. اور وہ میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. ٹھیک. تو ایک ہفتہ پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں. بہت خوب. بڑی دلچسپ کہانی ہے آپ کی. تو یہ تو پھر میں نے اپنی بحر بنا لی. اچھا اپنی بحر بنائی. جی وہ 2-3 اس طرح خود ہی میں نے بنا کے تو لکھنا شروع کر دیا. واہ. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے 2009 میں سپتمبر 2009 میں نے علی صاحب کا نمبر ڈھونڈا اور پھر ان کو رنگ کیا. اس وقت میں ادھر باغ کے ایریے میں تھا. تو جب میں نے انہیں بتایا میں کون بول رہا ہوں تو کہنے لگے آپ ابھی تک باز نہیں آئے. تو پھر ان سے خیر میں نے کہا کہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے اگر آپ تو اللہ رب العزت ان کی توقیر میں اضافہ فرمائیں. اور بڑی محبت سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو آپ نے لکھا ہے وہ مجھے بھجوا دیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ شرط یہ رکھی کہ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ درست ہے یا نہیں. اس سے زیادہ اس سے زیادہ کی آپ نے میرے سے توقع نہیں رکھنی. تو میرے لیے یہ بھی بہت تھا. کیونکہ وہ شوق جو میرے اندر تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی صورت باہر آئے وہ تو جی ملے اسے. تو پھر ہم نے بات چیت کرنی شروع کی فون پہ. مہینے میں ایک آدھ بار میں کوئی چیز بھیج دیتا تھا. تو پہلے کوئی ایک شعر ٹھیک ہوا پھر 2 ٹھیک ہو گئے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ کسی بحر میں نہیں ہے, مروجہ بحروں میں نہیں ہے, تو آپ رواں بحروں میں لکھیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ رواں بحریں کون سی ہیں. اچھا. پھر آپ کو وہ رواں بحروں جی کا میں کوشش شعور پیدا ہو گیا تھا. شعور تھوڑا سا پیدا ہوا. پھر انہوں نے مجھے بکس سجیسٹ کی جو نئے شعراء تھے. اچھا. کہ آپ ان کو پڑھیں جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں. بہت خوب. جس میں عباس تابش, اچھا, رحمان حفیظ, طارق نعیم, سعود عثمانی, یہ جو لوگ جو لکھ رہے تھے 2010 میں. درست ہے. ان کا انہوں نے مجھے کہ آپ ان کی شاعری پڑھیں کیونکہ یہ جدید روایت کے ساتھ جدید شاعری کو ساتھ لے کر چل رہے تھے. تو
پھر 2010 میں یہاں آ گیا مری، اور وہاں سے کبھی کبھار ان سے ملاقات رہنے لگی، جی، تو اس سے تھوڑا سا مجھے میرے اندر بہتری آنا شروع اچھا، ہوئی۔ ٹھیک ٹھیک، 2011 میں مئی 2011، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میں اقوام متحدہ میں اپنے جی جی، فرائض کے لیے وہاں چلا گیا، اچھا تو وہاں کچھ وقت ملنا شروع ہوا، اچھا، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلی دفعہ فیس بک جوائن کی، اچھا اور کچھ 2011 میں، جی جی، اچھا یہ جولائی 2011 کی بات، ٹھیک، اور پھر میں نے ادبی حلقے جوائن کیے۔ اس وقت ایک اردو انجمن کے نام سے ایک جی تھا، جی اسی طرح ایک رمزی عاصم صاحب چلا رہے تھے، گل رنگ کے نام سے، اچھا شاید، اچھا، تو فیس یہ بک پہ آپ ان کے جی ساتھ جی ان کے ساتھ میں منسلک، جی منسلک ہو گیا۔ تو اس دوران جو مجھے چند دوست جو نئے ملے، ان میں ڈاکٹر عزیز فیصل، بڑے نامور مزاحیہ شاعر آج کل، اس کے بعد الیاس بابر اعوان، عاقف محمود، رمزی عاصم، تو یہ ان لوگوں سے میرا تعارف ہوا اور ان سے بات چیت شروع ہو گئی، تو پھر میں ان سے کبھی کبھار اپنا لکھا ہوا شیئر کر لیتا تھا کبھی کبھار۔ کچھ میں نے ادبی حلقوں میں کچھ طری مشاعرے شروع ہوئے ان دنوں، ان میں بھی کچھ لکھنا شروع کیا، تو وہ مجھے میری کچھ تربیت جو ہے وہ ہوتی گئی اس سارے اس میں، اور پھر میں 2012 میں واپس آ گیا، اچھا، اور یوں پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ پھر تو یہ شروع ہو چل گیا نا، نکلا۔ پھر تو جی ہاں 2012 کے بعد پھر میں نے تھوڑا بہت حلقے میں کبھی کبھار جانا جب شروع پنڈی کیا، میں جی، آنا جانا شروع ہوا۔ اچھا، یہ تھا گویا سفر آپ کا جی کہ آپ شعر باقاعدہ اور اچھے اور وزن میں کہنا آپ نے شروع کر دیا، 2012 میں آپ اس پہ قادر ہو گئے تھے۔ اب قدرت تو آپ کو پتہ ہی کبھی نہیں آتی ہے، اب وہ تو آپ نے صحیح کہا، مطلب یہ کہ لیکن الحمدللہ وہ جو ایک وہ جو سمجھ تھی شعر کہنے کی، اس کے یعنی ایک معروف معنوں میں آپ شاعر بن گئے آپ، جی جی، یہ 2012 میں بن تو گئے اس کے تھے۔ بعد پھر میں نے 12 سے 14 کے دوران تو میں ادھر ہی تھا مری میں، ٹھیک ٹھیک ہے، 2014 میں گجرانوالہ چلا گیا، وہاں پر جو ادبی حلقے تھے جی جی، ان سے دوستوں میں، وہاں پر دوستوں میں ڈاکٹر مظہر الحق ہیں گکھر کے، اچھا، محمود بسمل صاحب ہیں، ٹھیک، اس کے بعد عمران ہاشمی صاحب، ٹھیک، شاہد فیروز، تو یہ بڑے اچھے شعراء، عاطف رانا صاحب، جی صحیح، تو ان سے ملاقات رہی، ادھر ان سے مختلف جگہوں پر مشاعروں میں شامل ہوتا رہا، تو پھر ان کا بھی ظاہری بات اب بڑا ہاتھ ہے کہ یہ سارے دوست جو ہیں جی جی بالکل، وہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے میں جی جی بالکل کافی مدد ملتی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جی جی، تو بڑی آپ نے تفصیل سے اپنی روزات بتائی اس سفر کی، اور بالکل یوں کہیے کہ زیرو سے آپ نے شروع کیا، اور پھر ماشاءاللہ آج آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، اور آپ کی کتاب بڑی مقبول ہوئی، اور اس کتاب میں کوئی نعت ہوگی یقیناً، جی جی، تو وہ اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا کلام ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور ایک تعلق تھا ہمارا بھی خدا سے اپنے، یہ مجھے یاد ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے آپ کا، گڑگڑاتے تھے، مناجات کیا کرتے تھے، تو وہ حمد کا تو یہ شعر ہوا، تو نعت کے ساتھ دیا کہ لفظوں میں اس جمال کی ترسیل کیسے ہو، واہ واہ، لفظوں میں اس جمال کی ترسیل کیسے ہو، ان کرچیوں سے آئینہ تشکیل کیسے ہو، کیا کہنے، کیا کہنے، وہ دامن ردائے سبز میں لپٹا نہ ہو اگر، واہ واہ، دامن ردائے سبز میں لپٹا نہ ہو اگر، رنگت دل سیاہ کی تبدیل کیسے ہو، کیا کہنے، پھر عطا کیجیے گا، دامن ردائے سبز میں لپٹا نہ ہو اگر، رنگت دل سیاہ کی تبدیل کیسے ہو، اور سانسیں ہیں کائنات کی اس سے رواں دواں، کیا کہنے، سانسیں ہیں کائنات کی اس سے رواں دواں، ذکر حضور پاک میں تقلیل کیسے ہو، کیا کہنے، ذکر حضور پاک میں تقلیل کیسے ہو، اور محور نہیں ہے فکر کا غار ہرا تو پھر، کیا کہنے، محور نہیں ہے فکر کا غار ہرا تو پھر، ہم پر نصاب علم کی تنزیل کیسے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا لایا، پھر عطا کیجیے گا، محور نہیں ہے فکر کا غار ہرا تو پھر، ہم پر نصاب علم کی تنزیل کیسے ہو، اور جس شہر کو سعید مدینہ کہا گیا، جس شہر کو سعید مدینہ کہا گیا،
اس شہر بے مثال کی تمثیل کیسے ہو؟ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بڑی بڑی یعنی بہت پائے کی نعت آپ نے بلا شبہ سنائی ہم کو، اور ناظرین بھی یقیناً بڑے اس میں محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو سعید راجہ صاحب، آپ جیسا کہ ہم نے تعارف میں بھی بتایا کہ آپ کو سفر کرنے کا، گھومنے پھرنے کا بڑا موقع ملا ہے، آپ ادھر ادھر بہت گئے ہیں۔ تو ایک نام ہے آپ جہاں آپ گئے ان ممالک میں، اور اس شہر کا آئیوری کوسٹ۔ تو آئیوری جیسا کہ سب جانتے ہیں ہاتھی دانت کو کہتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں جب اس شہر کا نام آتا ہے تو کچھ ایسا تصور بنتا ہے کہ وہاں اپنے سفید سفید دانت لیے ہاتھی ہر طرف جھومتے جھامتے پھرتے ہوں گے، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا، وہ سب ہاتھی کھا گئے۔ نام و نشانی مٹا دیا ان کا۔ یہ ویسٹ افریقہ کا ملک ہے، آئیوری کوسٹ، اچھا اٹلانٹک کے۔ اچھا، تو وہاں پر کیونکہ بھوک بہت زیادہ تھی، تو یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے سب کھا پی لیا۔ تو اب وہ نام میں آئیوری رہ گیا ہے، باقی نہیں ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ جو اس کا جو ساحلی علاقہ ہے آپ نے بتایا، تو یہ کسی اعتبار سے کوئی اور پہلے تو کبھی آئیوری کی شاید یہاں کوئی تجارت وغیرہ ہوتی ہوگی، تو آج کل کیا صورتحال ہے وہاں؟ نہیں، وہ ان کے اپنا تجارت کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ہے ساحلی شہر ہے، تو جو ساری تجارت ہے، جو وہ اب جو اوپر نارتھ کی طرف جو ممالک ہیں ان کو جو تجارت ہے انہوں نے بھی اگر کرنی ہے جو سی کے ذریعے، تو وہ نیچرلی آئیوری کوسٹ کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے، تو وہ اسی کوسٹ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اوپر۔ اچھا، اب ہم اس موقع پہ جب کہ وہاں کوئی ہاتھی بھی نہیں ہے موجود، تو کسی غزل سے دل بہلاتے ہیں آپ کی۔ کر کے میں ہاؤ ہو نکل آیا، کر کے میں ہاؤ ہو نکل آیا، دشت سے سرخرو نکل آیا، دشت سے سرخ رو نکل آیا، کیا کہ میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر، چار سو تو ہی تو نکل آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں سمجھتا تھا میں ہی میں ہوں مگر، واہ، چار سو تو ہی تو نکل آیا، رائے صاحب کیا کہنے؟ اور آرزو ہو نہیں سکی پوری، اس میں کار رفو نکل آیا، آرزو ہو نہیں سکی پوری، اس میں کار رفو نکل آیا، کیا عمدہ ہے۔ اور جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی، جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی جانب آبجو نکل آیا، واہ واہ، کیا حسین شعر ہے، واہ واہ۔ جانے کیا تھا کہ آج دریا بھی جانب آبجو نکل آیا، اور قید رکھا تھا خاموشی نے جسے، قید رکھا تھا خاموشی نے جسے، وہ سرے گفتگو نکل آیا، واہ واہ، کیا حسین شعر ہے۔ قید رکھا تھا خاموشی نے جسے، وہ سرے گفتگو نکل آیا، اور عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، کرچیوں سے لہو نکل آیا، واہ واہ، عکس زندہ تھا آئینے میں کہیں، بڑا شعر ہے، بہت بڑا، کرچیوں سے لہو نکل آیا، کیا کہنے؟ اور کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں، اور میں فالتو نکل آیا، ہائے ہائے ہائے، کہہ رہا تھا کہ میں ضروری ہوں اور میں فالتو نکل آیا، اور آنکھ زرخیز تھی اگر میری، آنکھ زرخیز تھی اگر میری، خواب کیوں بے نمو نکل آیا، واہ 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 واہ، آنکھ زرخیز تھی اگر میری، خواب کیوں بے نمو نکل آیا۔ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا جناب، ایک مجھے کسی کی کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ اپنی بیلویٹ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ شی از وینس وین شی اسمائلس، اینڈ جونو وین شی ٹاکس، اینڈ مینروا وین شی واکس۔ اب یہاں وینس سے اس کی جو مراد ہے وہ تو زہرا سیارہ اس کی مراد ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو یہ پورا ایک پورٹ فولیو ہے اتنا لمبا چوڑا بھاری بھرکم، اس میں وینس شہر کا نام بھی آتا ہے، جی جی بالکل، کہ پانیوں کا شہر، پانیوں کا شہر ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کے بارے میں ہمارا بڑا اچھے تصورات ہیں۔ جی جی، بس وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں اور میرے ایک دوست تھے، یونس نام تھا ان کا، اچھا، ہم دونوں دوست جو ہے وہ کچھ سیر کو نکلیں، تو اس میں یہ جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی جو ہے اس کو دیکھیں۔
جتنا ہمارے پاس ٹائم تھا یا ریسورسز تھے. تو یہ پھر میرا یہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا. جی جب ہم سوئٹزرلینڈ سے نکلے زیورچ سے تو پہلے ہم وینس گئے اور پھر روم کی طرف گئے یہاں سے. تو بڑا اس کا ایک اپنا سحر ہے کہ سارا شہر جو ہے وہ پانی کے اندر. کیا بات ہے. سنا ہے کہ سڑکیں وغیرہ بطور پانی ہی استعمال ہوتا ہے بطور سڑک. جی وہ وہاں پر جو وہ کشتیاں جو ہیں جی ہاں سواری کے طور پہ کشتیاں ہی استعمال جی وہی استعمال ہوتی ہیں. اور کچھ شپس ہیں اور بڑی کشتیاں ہیں تو وہ ان کا وہ استعمال کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت وہ ہے. تو ہمیں کچھ موقع ملا تقریباً 24 گھنٹے وہاں 24 گھنٹے تقریباً. تو اس میں دوپہر سے لے کے پھر رات تک اور رات سے صبح تک ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کے اندر ہی رہیں. تو جو ہم اس کے حصے جو ہے دیکھ سکتے تھے وہ ہم نے دیکھے. اچھا تو وہ مکانات جو ریزیڈینشیل ایریا جو ہے وہ بھی ساتھ لگتا تھا اس کے؟ جی کچھ جگہوں کچھ تھا. اچھا لیکن زیادہ تر ایسی تھیں جو سرکاری عمارتیں جو ساتھ ہیں. جیسے کچھ میوزیمز ہو گئے, کچھ کھانے پینے کی جگہیں ہو گئیں جہاں پہ سیاح جا سکیں. اور جی تو وہاں اتر کے جا سکتے تھے. جی بالکل. پھر اس میں آ جاتے تھے واپس آ کے بوٹ میں آ کے. بالکل ایسے. لیکن جو اس کا سحر تھا نا جو خاص طور پہ صبح کے وقت جب روشنی ہو رہی تھی اور ہم اس میں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اچھا پانی جہاں اتنے عرصے تک جمع رہے تو کچھ بو سی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی انتظام تھا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ ایسا بدبو کا تاثر نہیں تھا. آلدو پانی اتنا صاف نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ موومنٹ ہے کشتیوں کی جہازوں کی. لیکن انہوں نے نیٹ اینڈ کلین تو رکھا ہوا ہوگا نا سلسلہ. جی ہاں بالکل ایسا نہیں کیونکہ وہ شاید اپنی جو ایسی جگہیں اور ایسے میری یادداشت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ بدبو کا اچھا ایسا کوئی نہیں. خوشگوار تاثر تھرو آؤٹ رہا. پھول وغیرہ بھی وہاں اطراف میں جی بہت کم. اچھا میرا خیال ہے اس شہر کی اٹریکشن یہی ہے کہ وہ پانی کے اندر موجود ہے. اور یہ کیا راز ہے کہ وہ عمارتیں جو غرق نہیں ہو گئیں, عمارتیں کھائی نہیں گئیں, پانی نے ان کو ڈیمیج نہیں کیا؟ وہ جانتے ہیں جنہوں نے بنایا یا اللہ رب العزت جانتا ہے. ورنہ پانی کے ساتھ تو عموماً یہ میرا خیال ہے کنسٹرکشن انہوں نے اس طرح کی. اچھا اس طرح کی میٹیریل کوئی ایسا جو بنایا. اچھا تو وہ اب ایک یادگار گویا آپ کا ٹرپ ہے. بڑا یادگار ٹرپ تھا کیونکہ اس میں سارا ہم نے یورپ جو ہے وہ فرانس پیرس خاص طور پہ. تو وینس سے پھر آپ روم بھی گئے؟ وینس سے ہم روم چلے گئے, ویٹیکن سٹی دیکھا. اچھا روم کا وہ جو اکھاڑا بڑا مشہور ہے. جی وہ دیکھا آپ نے جہاں بالکل ہم نے دیکھا. اچھا وہ جہاں وہ حضرت نیرو بانسری بجایا کرتے تھے وہ محل بھی آپ کی نظر سے گزرا؟ تمام جگہیں جو ہیں ہم نے کوشش کی کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. بہت خوب. اچھا تو سارا پیدل گھوم کے دیکھا ہم نے. اچھا کیا بات. جی وہ جو مرکز ہے نا جہاں پر تمام ان کی تاریخی عمارات ہیں اور تو وہ جو ہسٹری انہوں نے جو پریزرو کی ہوئی ہے. اچھا اصل میں تو خوبصورتی وہی ہے کہ اس دور کا جی بالکل تاریخ ہے وہ انہوں نے پریزرو کر رکھی ہے اور وہ آپ دیکھتے ہیں تو اچھا ہے, الگ ہے. جی بالکل. اچھا وہ جو ایک فلم بنی تھی فال آف دا رومن امپائر, جی وہ جن جگہوں پر بنی تھی وہ جگہیں بھی انہوں نے محفوظ کر رکھی بالکل ایسی. اچھا والی ایک بڑی اچھی ایک سیاحت جو ہے جی ہاں آپ کو دوسرے ممالک کی جو معاشرت ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ. جی ہاں میں وہی عرض کر رہا تھا رائے صاحب کہ اس میں وزڈم میں بہت اضافہ ہوتا ہوگا میرا خیال ہے. اور وہ جو ایک سوچ جو ہے اس میں وسعت بہت آتی ہوگی. جی میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں اور میرا دوست ہم فرینکفرٹ میں تھے جرمنی میں. تو ہم اپنے دھیان میں چلتے جا رہے تھے اور ابھی ہم نے روڈ کراس کرنی تھی. اچھا تو وہ پیڈسٹرینز کے لیے بھی وہ لائٹ آن ہوتی ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں. تو ہم کیونکہ پاکستان کے تھے تو ہم نے اتنا اس پہ دھیان نہیں کیا. تو ہم آلدو زیبرا کراسنگ سے ہی کراس کرنے لگے. تو جب ہم کراس کرنے لگے تو ہمیں احساس ہوا کہ نہیں سگنل آن نہیں ہوا پیڈسٹرینز کے لیے اور گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی تھیں. تو ابھی ہم جیسے ہی ہم نے روڈ کے اوپر پاؤں رکھا تو جو گاڑیاں آ رہی تھیں اس طرف سے انہوں نے یکدم بریک جو ہے وہ لگا دیا. اب ہمیں بڑا شرمندگی کا احساس ہوا کیونکہ یہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی, غیر شعوری طور پہ ایسا ہو گیا. تو ہم نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ آپ